قرآن اس میں یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کفایت نہیں کرتی. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی کیا ہے؟ معنی بتائیں ذرا. آپ نے مجھے مخاطب کتاب سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ولم یدخلوا خیرات تشریع میں نہ دعائے. آپ کے تو امام کی بھی نماز جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے, اکیلے کی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے. آپ مقتدی کو رو رہے ہیں, آپ کے تو امام کی بھی بغیر یہ خطا ہے جناب. جی بغیر یعنی بغیر سورۃ فاتحہ کے امام کی بھی ہو جاتی ہے, امام کی بھی ہو جاتی ہے. اس کا جواب دو, اس کا جواب دو کہ آپ کے تو امام کی سورۃ فاتحہ کے بغیر آپ کے امام کی بھی ہوگی, اکیلے کی بھی ہوگی. اس لیے اس کا جواب دیجیے آپ. اچھا سنیے, آپ کہتے ہیں کہ صحابہ گستاخ کہتے ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حضرت انس کو کہا ہے یہ غیر فقیہ ہے, بے سمجھ لوگ تھے, گستاخی تو آپ کرتے ہیں. بے سمجھ آپ بتا رہے ہیں. حضرت انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وہ کہتے ہیں کہ اور فضیل عدالت فضبت دون فقہ کا انس و ابی ہریرہ ان وافق حدیث القیاس ومن به وان خالف لم يدرك الا بذل اللہ. کہتے ہیں ابو ہریرہ انس جیسے بے سمجھ آدمی جو ہے ان کی حدیث نعوذ باللہ, ان کی حدیث اگر ان کی حدیث رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے ان کی حدیث کے مطابق ہوگا, قیاس کے مطابق ہوگی. ہمارا جو قیاس ہے ہمارے قیاس کے مطابق ہوگی تو وہ اس پر تو ہم عمل کر لیں گے. قیاس کے مخالف ہوں گے, حدیث کو رد کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ ہے آپ کا عقیدہ. ان کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ یہ آپ کی دوستی اور محبت ہے. رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں آپ. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں میں امام کے پیچھے, میں صحابی جس کو حدیث سنا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث جس کو سنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. امام کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ مفتی نہیں ہوتا, کوئی مفتی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا نماز امام کے پیچھے بھی ہو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا, نماز باطل ہو جائے گی. دیکھیے میں باطل ہونے کی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس شخص نے جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, قراءۃ الفاتحہ فریضۃ یا رکن تبطل الصلاۃ بدونہا. سورۃ فاتحہ میں دیتا ہوں آپ کو, سورۃ فاتحہ جو ہے سننے تو دے بات, سورۃ فاتحہ کی قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گا. یہ پیر عبد القادر جیلانی کتاب سنا رہے ہیں. ہم نے آپ سے کوئی قانون دیا یہاں آ کے آپ کے لیے لے گا. ہدایہ آپ نے پیش کیا, اس میں امام کا لفظ ہی نہیں ہے جو عبارت آپ نے پڑھی. دوسری بات میں عرض کرتا چلوں, ایک منٹ یاد, مولوی سعید اسد نے حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث یاد تو کرو, میرا ٹائم ہے خبردار بولے تو. حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے, اس کا ترجمہ میں نے کیا اقرا بہا فی نفسک کا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ, اکیلا ہو. اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا قرأ فانصتوا. مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں پڑھا, نماز بھی تھی زور کی, پڑھا سرکار کے پیچھے. سرکار نے بعد میں پوچھا اور میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, اما یکفی
قراءت امام ہی، کیا امام کی قراءت کافی نہیں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو، جب امام قرآن پڑھے چپ کرو. نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. عجیب بات ہے، نام اہل حدیث ہونے کا لیتے ہیں، سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہے. اور حدیث یہ اذا قرأ فانصتوا نسائی کے اندر بھی موجود ہے. آپ ہی کے بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، اور اس میں ہے انما عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. یہ لکھا ہے حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. سرکار نے حکم دیا اور امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی وہ حق ہے. یہ دیکھیں نا صحیح لکھا ہے اس میں، آپ یہ دیکھیں اس کو، آپ دیکھو اس کو، صحیح نسائی بھی آ جائے گی. آپ اس کو دیکھیں صحیح ہے. دیکھو بہت سند نہیں ہے، تمہارا سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے. کہو ہمارا محدث جھوٹ بولتا تھا، کہو ہمارے محدث کو پتہ نہیں تھا. سند والی حدیث نسائی شریف لے جائیں، لے جائیں نسائی شریف لے جائیں. جو کالو کٹی کٹا کرنا ہے. اب ذرا خاموشی سے دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. ذرا ٹھہرے، نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، وہ دے دی نسائی شریف. میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع، جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں؟ آپ کو میں سرکار کے حدیثیں پڑھ کے سنائی، میں نے آپ نے جواب نہیں دیا. اور سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعۃ، جو رکوع میں امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں، جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے. ھذا سند صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے. اور مولوی صاحب کا جواب کون دے گا؟ ثانیاً عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جیتا والامام راکع، اور جب تو آئے امام رکوع میں ہو، فوضعت یدیک علی رکبتیک، اور جب تو اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے قبل ان یرفع، امام کے سر اٹھانے سے پہلے، فقط ادرکتا، تو تیری رکعت ہو گئی. رسول کہتے ہیں میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے. مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں. آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے نماز کیلے کے بارے میں ہے. اگر مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، سرکار نہ فرماتے جو رکوع کے اندر مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. یہ بات کبھی فتویٰ نہ دیتے. آپ کی کھوپڑی میں پتہ نہیں بات بھی آ نہیں رہی. میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کو بتانا ہے فرض کسے کہتے ہیں. یہ دیکھیے جناب، آپ بار بار کی بات کر رہے ہیں، کتاب آپ دیکھیے کوئی آپ کی سمجھ نہیں آتی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام جو ہے وہ فرض نہیں اٹھاتا. آپ کے نزدیک قرات فرض ہے، آپ کے نزدیک قرات کے سینے نماز کے اندر فرض ہے، ہدایت میں لکھا ہوا ہے. کیا تکبیر تحریمہ فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری تشہد مقدار تشہد فرض ہے، قرات فرض ہے، قیام بھی فرض ہے. ایک آدمی کا قیام بھی کیا، ایک آدمی کا قرات بھی گئی، 2 فرض اس کے گئے، آگے وہ شامل ہو گیا. رکوع کے اندر 2 فرض اس کے چلے گئے، کیسے نماز ہوگی؟ یہ دیکھیے فتویٰ ہے. قال اقرا بہذه نفسه ابن قال لا تصد بحتى تلك تدرك الامام قائما. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تک امام کو کھڑا ہونا پالے رکوع والی رکعت کو شمار نہ کرنا. ٹھیک ہے، اس لیے رکوع والی رکعت رکوع والی رکعت نہیں ہوتی جب کہ 200 فرض آپ بتا دیں اپنی کتاب سے نکال کے.
तो अपनी किताब से निकाल के बताएं कि इमाम फर्ज को उठा लेता है। कैसे इमाम को फर्ज? इसका मतलब है घर बैठा हुआ है, इमाम किरात कर रहा है जी, और वो घर से उठा रुकू में चला गया, ना उसने किरात की है, ना उसने सूरत फातिहा, ना उसने नमाज में कुछ पढ़ा है, ना उसने क़याम किया है, और जनाब घर बैठे की नमाज होगी। फिर घर बैठे रह कर मुफ्ती इमाम साहब आएंगे नमाज पढ़ जा करें। आप जो है घर में बैठे रहा करें, आपके फर्ज को इमाम उठा लेता है। सुनिए, आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। इंसाफ को जरूरी नहीं कि इंसाफ आदमी चुप रहे, पढ़ता नहीं। आप जोहर असर की नमाज सब पढ़ते नहीं, आप चुप भी हैं और पढ़ते भी हैं। और आपके सामने, आपके नजदीक तो हिदायत में लिखा हुआ है, इमाम किरात कर रहा है और मुक्तदी कोई आया है नमाजी, तो उसने सुनते सुबह के इमाम के पास वो किरात कर रहा है और चुप करके खड़ा होकर पढ़ ले, तो उस वक्त इस्तेमाल साथ कहाँ गया, जरा जवाब दीजिए। इसलिए वो सुनते पढ़ रहा है और नमाज हो रही है, और आप कर रहे हैं कि इमाम के पढ़ते हुए कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, जब आप चुप कर जाते हैं अल्लाह अकबर का क्या पढ़ते हैं? देखिए आप इंसाफ खामोश है, आप पढ़ रहे हैं अल्लाह बाइस बहनी है सुभान अल्लाह, ठीक है, इंसाफ है, इंसाफ का लफ्ज़ दिखाओ, इंसाफ का नहीं, इंसाफ का लफ्ज़ दिखाओ, इसको तो सबूत का लफ्ज़ मौजूद है। आप नहीं, सबूत का लफ्ज़ मौजूद है, सबूत का माना इंसाफ मैंने खामोशी, इंसाफ मैंने खामोशी, सबूत मैंने भी खामोशी। आपने मना किया है, सबूत के माने भी खामोशी है। इंसाफ का मना आपने बात करने दे। नहीं, आपने बात करेंगे, फिर आप इसका जवाब नहीं देते। कहते ये आप देखें, कहते हैं इसमें तो मैं कहता हूँ आपके इमाम की और सबकी नमाज बगैर फातिहा के हो गई। मन कारा किसको कहते हैं? मन किसके लिए है? मुक्तदी के लिए है, मन का मैंने किसी के लिए, कोई भी हो, हिदायत में लिखा मन, जो शख्स भी, जो जिस शख्स ने भी, भाई सारे ने बोलो यार, मुझे बात भी करने दो ना। मन करा, जिसने भी पढ़ा, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, यार मेरी बात भी करने दो, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, उसने और कोई सूरत पढ़ ली है तो उसकी नमाज जो है वो पिछलियों में भी ना जुड़ा है। चारों रखते हैं आपकी बगैर फातिहा होगी, इमाम की भी होगी, मुक्ति भी, अकेले की भी, इसलिए सबके लिए है। मन किसके लिए होता है? मन के अंदर मुक्ति है, मन का माना मुक्ति होता है। इंसाफ का माना, ये इंसाफ कौन कहता है? इंसाफ में खामोशी के साथ, पिछली रफ्तों में इंसाफ होता है, पिछली रफ्तों में खामोशी होती है, पिछली रफ्ते में खामोशी, जोहर असर की नमाज़ों में खामोशी। इमाम पढ़ रहा है और आप इसे सुनते पढ़ रहे हैं, आपकी हिदायत किताब जो इजाजत दे रही है, इसलिए वो कहाँ गए? फिर आपके इस्तेमाल इंसाफ कहाँ किया जनाब जी? खुतबा में इमाम पढ़ता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो आप वहाँ कहते हैं कि क्योंकि खुतबा पढ़ना जो है, खुतबा सुनना ये भी फर्ज है। अब रसूल अज़म की ये मुतल्लिक़ आयत पढ़ दी है, या अय्युहल्लज़ीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, दुरूद शरीफ पढ़ना भी फर्ज हो गया है। अब इस आयत पे अमल करूँ कि उस हदीस पे अमल करूँ जिसमें ये हुक्म है कि खुतबा खामोश होकर पढ़ना चाहिए, खुतबे अगर बोलोगे तो ये खिलाफ शरीयत होगा। इसलिए अब वहाँ आप क्या फतवा देंगे जनाब? कौन सी पर हदीस पर अमल करेंगे, आयत पर अमल करेंगे? हदीस का हुक्म है कि आप खामोश रहें, हदीस कुरान का हुक्म है कि आप दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है में अपने जी में पढ़ लें, अपने जी में पढ़ लें, इंसाफ के खिलाफ नहीं है। इसलिए अगर आदमी कोई चुपके से किरात पढ़ता है इमाम के पीछे, और मैं कहता हूँ आपने एक भी हदीस पेश नहीं की है कि सूरत फातिहा के मुतल्लिक कि इमाम मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा पढ़ना मना है। किरात की बातें करते हैं, मैं कहता हूँ सूरत फातिहा की भी किरात है, सूरत फातिहा की भी किरात है, आम भी किरात है। मौलवी साहब आज जमा हुए हैं यहाँ के इमाम और मुक्तदी सब के लिए सूरत फातिहा की फर्जियत साबित करने के लिए, और मुक्तदी की फर्जियत साबित करने के लिए एक हदीस और एक आयत अभी तक नहीं पढ़ी, और जो पढ़ी है वो सही पढ़ी है। एक सही हदीस मौलवी साहब से मैंने कहा था, मौलवी साहब ने जवाब नहीं दिया। एक हदीस सही कि नबी ने फरमाया हो मुक्तदी इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़े, एक सही हदीस का मुतालबा था। फिर मौलवी साहब कहते हैं, ये कहते हैं किरात को, हम कहते हैं सरकार ने फरमाया इज़ा क़रअ, जब इमाम कुरान पढ़े, और आप मान चुके कि कुरान में फातिहा भी